السلام علیکم جی. یہ ہم سیریز کر رہے ہیں جی اپنی یادداشتوں کی کہ یہ کہیں محفوظ ہو جائیں, کہیں ریکارڈ پہ آ جائیں تاکہ وہ ہو جائے. ہائی کورٹ میں ہم نیشن اخبار چھوڑ کے دی نیوز انٹرنیشنل میں آ چکے ہوئے تھے. دی نیوز انٹرنیشنل میں آئے تو ہم کامرس کی اسٹرینتھ پہ تھے, لیکن ان کا چونکہ وہ نہیں تھا, کورٹ رپورٹر نہیں تھا, اور ہمیں تجربہ بھی کورٹ رپورٹنگ کا ہی تھا, تو ہمیں کہا گیا کہ کچھ دن کے لیے آپ کورٹ رپورٹنگ کر لیجیے. وہ ہم نے شروع کر دی جی کورٹ رپورٹنگ. ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ایئر فورس آفیسر آئے اور انہوں نے کہا کہ جرنلسٹ یہاں پہ بیٹھتے ہیں. ہاں, تو میں نے ایک خبر دینی ہے. ہم نے کہا جی دیں. ساتھ ان کے وکیل بھی تھے. وکیل صاحب نے بڑے انتھوزیسٹ ہو کے خبر دی کہ ہم نے آج نا یہ کر دیا ہے, ہم نے تاریخ بدل دی ہے. ہم نے کہا جی بتائیے کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ جو میلا صاحب, میلا ان کا نام تھا, میرے پاس ڈاکومنٹ پڑی ہوگی تو مجھے پھر 6 سال رگڑا لگا اس میں. تو میلا صاحب جو ہیں یہ ان کا ایک سکول ہے, اور وہاں پہ جو ہے وہ ڈی ایچ اے جو ہے اس نے حل چلا دی ہے, اور زرار عظیم تھا شاید نام اس کا, لیکن زرار زمین کے طور پہ مشہور ہوئے. وہ صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے, اور یہ ان کا سکول ہے, اور یہ تو بڑا ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. ہم فوری طور پہ سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ, خدائی خدمتگار کے طور پہ, ہمارا اندر کا خدائی خدمتگار فوراً جمپ مار کے سامنے ٹیبل پہ بیٹھ گئے, اور ہم نے ان سے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ خبر دے دیجیے, ہم خبر لگا دیں گے. اچھا وہ خبر میں نے چھوٹی سی بنائی, اور اس میں لکھا کہ ان کو نوٹسز آج جاری ہو گئے اس کے اندر, اچھا کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر, اور آگے میں نے لکھ دیا کہ یہ رسپونڈنٹ ہیں. اب رسپونڈنٹ کے اندر چونکہ اس وقت تک جو تھا نا, اس وقت شاید ڈی ایچ اے بھی نہیں بنا تھا, ڈی ایچ اے اتھارٹی نہیں بنا تھا نا, ڈیفینس ہوتا تھا. تو وہ اور اس کا ایکس آفیشیو جو چیئرمین ہوتا تھا نا وہ کور کمانڈر ہوتا تھا, تو ایکس آفیشیو چیئرمین کو بھی نوٹس گیا تھا. تو میں نے وہ خبر مطلب ڈاؤن پلے کر کے دے دی. تو ہمارے طارق بشیر صاحب ایک صاحب ہوتے تھے نیوز روم کے اندر, بڑے کمال کے آدمی تھے, اور بڑا نیچے سے اسٹرگل کر کے آئے تھے. سینئر سب ایڈیٹرز میں ان کا شمار ہوتا تھا, بلکہ بعد میں نیوز ایڈیٹر بھی رہے. پھر کینیڈا مائگریٹ کر کے 2 شادیاں تھیں ان کی, اب بھی شاید. تو طارق بشیر صاحب میرے پاس آئے, آپ کو خبر بنانی بھول گئی. میں نے کہا کیا ہوا, یہ اصل خبر تو یہ ہے. میں نے کہا کیڑی, ایک کور کمانڈر کو نوٹس جاری ہوا. میں کہا حضور جان دو نہ کرو. نہیں بھائی یہ خبر تو یہ ہے, اور میں جا رہا ہوں اپنا بخاری صاحب کے پاس, سلیم بخاری صاحب, یہ آپ نے ایک خبر کی نیست مار کے رکھ دی. انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی, طارق بشیر صاحب نے, اور بخاری صاحب کے پاس. بخاری صاحب نے کہا تو فرنٹ پیج خبر بنتی لو جناب. میں تلے آ گیا, وہ تلے ہو ہی گئے, لیکن انہوں نے کہا یہ تو فرنٹ پیج کی خبر بنتی ہے, دوبارہ بناؤ اس کا. ہم نے دوبارہ بنایا, اس میں ڈالا کہ جناب کور کمانڈر صاحب کو کنٹیمپٹ نوٹس جاری ہو گئے, کیونکہ بنیادی طور پہ عدالت نے اسٹے کیا تھا ایک دن پہلے, اور ڈی ایچ اے نے اپنی کاروائی نہیں روکی تھی. تو اگلے دن وہ کنٹیمپٹ میں آئے تھے, اور کنٹیمپٹ کی خبر ہم نے دے دی. اور جس طرح دی, میں عرض کر رہا ہوں, میں نے نہیں دی تھی. میرا خیال تھا کہ پنگا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈاڈے آدمی ہے یار. میں پہلے بیک کی تکلیف بھگت رہا تھا, تو میں اب کیوں کروں اس کو. خیر, یہ جناب سلسلہ ہو گیا. اب جنرل زرار زمین صاحب پڑھتے ہی دی نیوز تھے ان کی ٹیبل کے اوپر ناشتے میں. صبح 10 بجے بخاری صاحب رات صبح 4 بجے گھر جاتے تھے, اور وہ کوئی 11-12 بجے تو سو کے اٹھتے تھے. 10 بجے بخاری صاحب کی کوئی 10 مسڈ کالیں آ چکی ہوئی. میں اٹھ کے کھولا, میں کہا سر کیا ہوا ہے. کہتا سائیں پہنچو دفتر, خیریت ہے. وہ آئے ہیں وہاں سے, ٹھیک, ہنستے ہوئے انہوں نے کہا میں بھی پہنچ رہا ہوں, آپ بھی پہنچے. ہم پہنچے وہاں پہ. وہ جناب وہاں پہ آگے پورا ISPR بیٹھا ہوا. آپ نے یہ کیا کر دیا, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو پڑھتے ہی ایک اخبار ہے. صبح صبح ان کو پتہ چلا. میں نے کہا حضور یہ خبر جو ہے آج کے دن میں لاہور سے چھپنے والے 8 اخبارات میں چھپی ہے. میرے پاس سنگل کالم ہے, باقی اخبارات میں 3 دن کالم چھپی ہے, ٹھیک ہے. تو میں اس کے حوالے سے قصوروار نہیں ہوں, لیکن جو آپ اس کی تشریح کرنا چاہیں, تصحیح کرنا چاہیں, آپ فرما دیجئے, ہم وہ بھی یہیں پہ چھاپ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بخاری صاحب نے کہا کہ بالکل صحیح کہا اس نے, ٹھیک. انہوں نے جناب وہاں پہ اس کے بیٹھ کی تشریح کلیریفیکیشن لکھی. ہم نے کہا, مجھے بخاری صاحب نے کہا, میں نے کہا نہیں سر ان کی کلیریفیکیشن ہے وہ ان کے مطابق چھپنی چاہیے. اور میں نے کہا کہ دیکھیں یہ ٹی وی کی شرارت ہے, میں کل بھی اس خبر کو ڈاؤن پلے کرنا چاہ رہا تھا.
تو اگر وہ چھوٹی خبر چھپتی اندر کہیں چھپتی تو شاید نظر انداز ہو جاتی, فرنٹ پہ ہی ٹھوک دیتی نا جی, پاویں سنگل کالم ٹھوک. اب جناب ٹی وی صاحب جو ہیں وہ تو درمیان سے سائڈ پہ ہو گئے, میں اور بخاری صاحب توپ کے دہانے پہ. ٹھیک ہو گیا جی, وہ کلیریفیکیشن ہم نے چھاپ دی جی. کلیریفیکیشن چھاپی تو اس کے بعد جناب کوئی 2 ہفتے بعد پتہ تو مجھے چل گیا تھا ذاتی طور پہ, ایڈجوڈیٹر جنرل جی ایچ کیو کی طرف سے ایک آ گئی اپلیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں کہ اس شخص نے یعنی کہ رضوان رضی نے قلم کے ذریعے دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی ہے ایک افسر کے, سرونگ افسر کے خلاف بات کر کے, تو لہٰذا اس کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا جائے. اب جناب ہم حیران پریشان, آرٹیکل 6 اس پہ کیسے لگ سکتا ہے. وہ ہمیں بعد میں بات سمجھ آئی 2019 میں کہ جب ہمیں ایک ٹویٹ کرنے پہ آرٹیکل 6, میں نے کہا بھائی اس پہ تو پھر پھانسی بنتی تھی بھائی, ٹھیک ہے نا. جب یہ 2019 میں ہمیں آرٹیکل بھگتنا پڑا نا ابیٹمنٹ کے چارج, جس بھگتنا پڑے جو کہ وچ از ایکویلنٹ ٹو غداری, میں کہا بھائی اس وقت پھر آرٹیکل 6 کی اپلیکیشن, وہ آرٹیکل 6 سے نیچے کھڑے ہی نہیں ہوتے, تربیت ہی ایسی ہے نا. ٹھیک, ہاں پھانسی سے نیچے سزا کوئی نہیں اور آرٹیکل 6 سے نیچے مقدمہ کوئی نہیں, یہ ان کا پرانا دستور ہے, سہروردی سے شروع ہوا ہے اب تک یہی کام چل رہا. تو خیر جناب آرٹیکل 6 کی پروسیڈنگ, ہمارا کیس لگا جی وہ ان کے پاس, شیخ رشید صاحب ایک جج ہوتے ہیں, یہ شیدے ٹلی کی بات نہیں ہو رہی, یہ ایک اور تھے ہائی کورٹ کے جج تھے, پروموٹیے تھے, نیچے سے اوپر پروموٹ ہو کے آئے ہوئے تھے. جو پروموٹیا جج ہوتا ہے اعلیٰ عدلیہ میں آتا ہے وہ کوئی زیادہ وزن نہیں سہار سکتا, ویسے اب تو وزن کوئی بھی نہیں سہار سکتا, لیکن وہ جب پریشر آتا ہے تو خیر یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے ملک ریاض کے خلاف ایک دن کے لیے اسٹے دے کے اگلے دن خارج کر دیا تھا, جن کی زمینوں پہ قبضہ ہوا تھا ان کو کہا تھا کہ قصور آپ کا ہے, ٹھیک ہے تم نے زمینوں پہ اپنی قبضہ ہونے دیا, تو وہ بیچارے روتے پیٹتے چلے گئے تھے. یہ وہی صاحب ہیں. تو ان سے جناب وہ شروع ہوا معاملہ, اور یہ جناب انہوں نے روزانہ ہمیں 8 بجے کال کرنا شروع کر دیا. میں تھا اس کے اندر, سلیم بخاری صاحب جو امیڈیٹ ایڈیٹر تھے, اور میر شکیل الرحمان صاحب, یہ جو آج کل قید میں ہیں, تو یہ میرے اعمال کی وجہ سے بھی تھے. میر شکیل الرحمان صاحب ایک دفعہ آئے پہلے دن عدالت کے اندر, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں, تو جو ہے وہ آپ مجھے ایگزمپشن دے دیجئے. تو وہ ایگزمپشن لے کے چلے گئے, لیکن ہماری حاضری یقینی ہوگی, اب میں تو مین کلپریٹ تھا, مین اکیوز تھا. تو خیر وہ ہم وہاں پہ پہنچتے تھے روزانہ, جب بھی وہ ہر 15 دن کے بعد عدالت میں ہماری حاضری لگا دیتے تھے, کیس پہ لگا دیتے تھے. تو ظاہر ہائی کورٹ کے جرنلسٹوں کی اتنی تو اپروچ ہوتی ہے. ایک جج صاحب کو درمیان میں ڈالا جو کہ اپنے یار تھے, تو انہوں نے کہا کہ یار یا تو کیس شروع کریں آپ, 3 مہینے سے ہر 15ویں دن, پہلے ہر ہفتے ڈیٹ ڈلتی تھی, پھر ہر 15ویں دن ڈلنا شروع ہو گئی, ہر ہفتے کی ڈیٹ ڈال دیتی ہوں. تو انہوں نے اپنے برادر جج کو کہا, اور برادر جج نے مجھے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ رگڑنا ہے ان کو, تو جج صاحب جو ہیں ان کے حکم کے اوپر رگڑ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں نے بخاری صاحب کو نہیں بتایا یہ بات, میں اپنے تک محدود رکھی کہ اچھا کوئی بات نہیں. خیر جناب وہ بڑا دکھ ہوتا تھا, مطلب جو تھا, ایک دن ہم لیٹ ہو گئے, 8 بجے کی بجائے نا ہم تقریباً پہنچے 8:20 پہ. تو میرے اور بخاری صاحب کے نان بیلیبل وارنٹ جاری ہو چکے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اور مجھے داخل ہوتا ہی جو اہل مرد ہوتا ہے نا وہاں پہ, اس نے بلایا اور کہا کہ ادھر تو نیت ہے یہ کہ تمہیں پھڑ کے جیل بھیجا جائے, لیکن تسی بیل کراؤ جا کے. ٹھیک ہے جی. میں نے کہا کہ اچھا کی ہوا ہے, اپنے وکیل نو پوچھو. ٹھیک, جو تسی نہیں آئے تو یہی آ جانا. جنگ گروپ کا وکیل بادشاہ آدمی تھا صدیقی صاحب, وہ جھومتے جھامتے پہنچے نہیں, اور ہم جو تھے وہ آنکھ لیٹ کھلی, اور بخاری صاحب میرے سے بھی کوئی 5 منٹ لیٹ پہنچے. وہ جناب اس نے ہمیں تل دیا. خیر ہم بھاگے گئے, بیل کروائی, بیل کروا کے دوبارہ مقدمے میں حاضری لگوائی. اچھا اب یہ ٹارچر کی انتہا سے بخاری صاحب بھی اس دن جناب جسے کہتے بلاسٹ کر گئے اپنے کمرے کے, اتنے فقر تولے انہوں نے. اگر میں تمہیں اجازت دے دوں کہ حقیقی رپورٹنگ شروع کر دو تو ان میں سے کوئی عدالتوں میں بیٹھ سکے. میں نے کہا نہیں سر جانے. وہ لاسٹ اس سے غصہ آ گیا نا, بخاری صاحب کو کبھی غصہ آتا تھا. میں نے کہا نہیں سر کوئی بات نہیں, ہم بھگتیں گے. اچھا خیر جناب وہ عدالت جی یہ سلسلہ چلا جی, یہ کوئی 2003 میں شروع ہوا. 4-5 میں نے ڈی نیوز چھوڑ دیا, میں CNBC پاکستان کا ہو گیا,
اکثر میرے مارننگ کے پروگرام جو مس ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ میری اس دن عدالت میں پیشی ہوتی تھی. پھر جناب 2007 میں آ کے یکدم وہ ہمیں بتایا گیا کہ مطلب کہ کیس ہے جو ہے آرڈر آ گیا اس نے پیشی بھگتنا ہے. انہوں نے کہا نہیں, ڈسمسڈ ایز withdrawn. ڈسمسڈ ایز withdrawn کیوں ہوا ہے جی؟ انہوں نے کہا کہ جناب وہ جی ایچ کیو نے اپلیکیشن واپس لے لی. وہ کیوں واپس لی ہے؟ مبینہ طور پہ ہمیں کسی جگہ سے یہ میسج بھجوایا گیا کہ جب کیانی صاحب آئی ایس آئی کے ہیڈ بنے تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ ہمارے بارے میں اتنا نیگیٹو کیوں ہے. تو انہیں بتایا گیا جی اتنا موٹا ڈنڈا ہم نے اسے دے رکھا ہے تو ابھی بھی یہ نیگیٹو نہ ہو تو کیا کرے. تو انہوں نے کہا ہم نے اسے نکالنا کیا, یہ مجھے بتایا گیا مبینہ طور پہ. تو انہوں نے کہا جی ہم نے بس اس کو تنگ کرنا ہے. 6 سال تنگ کر لے کافی نہیں گا, 5 سال ہو گئے تھے میرا خیال سے, وڈرا کریں اس کو. تو ان کے حکم کے اوپر وہ وڈرا ہوئی. آئی ڈونٹ نو اس میں کس حد تک حقیقت ہے, لیکن آپ کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے کسی نہ کسی ان آفیشیل ذریعے سے کہ ایسی تمہارے مہربانی کی تھی. ٹھیک, خیر وہ کیس وڈرا ہو گیا جی. اب جرنلسٹ کے طور پہ میں نے ڈاکومنٹ رکھنا تھا. جیسے جیسے وہ کیس سبمٹ ہوتا گیا اس کی اپلیکیشن, میں وہ ڈاکومنٹ سنبھالتا گیا. تو لیکن میں نے کہا کہ دیکھیں آفیشیل ریکارڈ کے اندر آنے والی نسلوں کے لیے بھی تو ہونا چاہیے, یہ کیسے محفوظ کیا گیا. تو رجسٹرار صاحب کو ڈال کے تو ہم ریکارڈ روم میں گئے تو اس ایپلیکیشن کا اس کیس کا فائل ہی گم ہو گئی ہوئی تھی ریکارڈ میں سے. آفیشیل ریکارڈ میں سے گم ہو جائے, میں نے تو فریم کروا کے رکھی ہوئی ہے. میرے تو بچوں کے لیے احساسہ ہے کہ ان کے باپ نے کیا کیا کچھ بھگتا ہوا ہے. میری تو آئندہ نسلوں کے لیے یہ ہے. ٹھیک ہے نا, جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں پاکستان کے اندر ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھیں, تو اس طرح ان کو یہ فخر ہونا چاہیے نا کہ ان کے باپ نے لوگوں کے لیے, اس ملک کے لوگوں کے لیے سٹینڈ لیا تھا. تو خیر وہ فائل میرے پاس محفوظ ہے جی. پہلے میری نیت تھی اس ایک فائل کے اندر, کمال کی فائل تھی, اس ایک فائل کے اوپر ہی میں نے ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی تھی. ایک پیشی تھی, اس کے اوپر جو کچھ مذاق ہو رہا تھا, ان کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو وہ 5 سال کی جو داستان ہے, 5.5 سال کی, وہ ایک پوری ذہین کتاب بنتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ تو میں لکھوں گا انشاءاللہ جب میں فارغ ہوں گا یا فارغ کر دیا جاؤں گا. لیکن اب تک تو اپنے پیشے کے ساتھ جو ہے وہ نہر کھودنے والی جنگ جاری ہے نا. تو لیکن وہ جو تھا وہ کیس میں ڈرا ہوا, اس دوران جو تھا میں نے ایک سبق سیکھا کہ چلیں کچھ نہ کچھ بندے کو کرنا چاہیے. تو پھر ایک مسجد میں جناب جوید ناصر صاحب قابو آ گئے. ہم جوید ناصر صاحب کے پاس جب پھر ڈال دیا ہم نے. اب جوید ناصر صاحب نے اپنے گھر بلانا شروع کر دیا, وہ گھر بلاتے. اب اس لیول کے اوپر بندے کو نا باتیں سنانے کے لیے کوئی کریکٹر چاہیے ہوتا ہے. جس طرح آخری دنوں میں جنرل مہدی صاحب کو چاہیے تھا نا, اتنی بڑی لارجر دین لائف انہوں نے گزاری ہوتی, پوری پی ایم ایل کیو بنا دی انہوں نے, حکومت بنا دی. ٹھیک ہے, اب وہ بندہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک گھر میں مقید ہے اور اس کی کوئی بات سننے والا کوئی نہیں ہے, تو اس کے پاس بڑی کہانیاں ہوتی, بڑی سٹوریاں ہوتی. تو میں نے جوید ناصر صاحب کو نا جو ہے وہ انہیں میں وہ ایز اے دستیاب ہو گیا. انہوں نے ایسی ایسی باتیں بتائیں جو نہ پاکستان کے قومی مفاد میں ہے, نہ میں کبھی لکھوں گا, نہ چھاپوں گا, نہ کسی کو بتاؤں گا, لیکن بہرحال انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی اور وہ میرے سینے میں دفن ہے. اور یہ کیا ہے, اور انہوں نے جو باتیں بتائی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کیا ہے, یہ اس کے لیے ہم پھر آپ کو پھر کس دن زحمت دیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ پاکستان کے لیے اچھا سوچنے والے ذہنوں کی آبیاری کرے. اللہ پاکستان کے حفاظت کرنے والے ہاتھوں کی حفاظت کرے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.